معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، بالخصوص اولاد سید احمد کبیر رفاعی، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت شمشیر رضویت حضرت علامہ مفتی سید رضوان رفاعی صاحب قبلہ، حضرت سید نظام الدین باپو صاحب قبلہ، دیگر سادات کرام علماء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذي جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات بشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئے حضرات، اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے محبوب اعظم دانۂ غیوب مصطفیٰ جانی رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت نور عین لطافت مالک کی جنت گل باغ رسالت رسول گرامی وقار محبوب پروردگار شہنشاہ ذی وقار سید ابرار و اخیار گلشن ہستی کی اولی فصلی بہار، یعنی وہ آقا جن کے نالے نے پاک کا یہ عالم کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے نے پاکی حضور، پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ وہ آقا کی جن کے دست اقدس کا یہ عالم کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ آقا کی جن کے لعاب دہن کا یہ عالم کہ جس کے پانی سے شاداب و جانو جینا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے خاری کنویں شیری جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ آقا کہ جن کی حکومت کا یہ عالم کہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ اس صبر کے باوجود، اللہ اکبر، خاکساری کے باوجود صبر کا یہ عالم کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ آقا کی جن کی نگاہ مقدس کا یہ عالم کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، پیچھے والا بھی بول دی سبحان اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ وہی مصطفیٰ کی نگاہ، صدیق بھی بڑی صداقت کا شہنشاہ، عمر بھی بڑی عدالت کا شہسوار، عثمان بھی بڑی سخاوت کا دھنی، علی بھی بڑی فاتح خیبر شجاعت کا بادشاہ بنا دیا، امام حسن بھی بڑی سید الاسقیہ بنا دیا، حسین بھی بڑی شہید کربلا بنا دیا، علی اوسط بھی بڑی زین العابدین بنا دیا، امام جعفر صادق بھی بڑی علم و فضل کا شہنشاہ بنا دیا۔ وہی نگاہ پیران پیر، میران پیر، غوث اعظم، دستگیر محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہبازی لامکانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی پہ بڑی ولیوں کا شہنشاہ بنا دیا۔ وہی نگاہ ہندوستان کے تاجدار عطائے رسول شہید کعبہ خواجہ معین الدین چشتی پہ بڑی ہندوستان کا راجہ بنا دیا۔ وہی نگاہ حضرت احمد رضا پہ بڑی اعلیٰ حضرت بنا دیا، مصطفیٰ رضا پہ بڑی مفتی اعظم بنا دیا، حامد رضا پہ بڑی حجت الاسلام بنا دیا۔ وہی نگاہ اختر رضا بھی بڑی تاج الشریعہ بنا دیا۔ اسی آقا کی بارگاہ میں سارا مجمع مل کر درود پاک کا دیا پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن جودی والکرم والی بارک وسلم۔ حضرات محترم، آج کا یہ جلسہ افضل البشری بعد الانبیاء بتحقیق، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، صداقت کے شہنشاہ، افضل البشری بعد الانبیاء بتحقیق حضرت ابو بکر صدیق اور شان اہل بیت کے موقع پہ سجایا گیا ہے۔ اللہ پاک جن لوگوں نے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فیضان اہل بیت، فیضان صحابہ سے مالا مال فرمائے۔ اصل کتاب تو آپ کو حضرت کا سننا ہے، اور انشاءاللہ حضرت پوسٹ مارٹم اچھا کرتے ہیں۔ کس کا؟ شیعوں کا۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی تاریخ مل گئی،
الحمدللہ جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی زبان خلاف زبان کھولتا ہے، یہ علی کا بیٹا سامنے آ کر اس کی زبان بند کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب بولنے پہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال کے بعد علی کے بیٹی کی گرج کا جب یہ عالم ہے تو مولا کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سلامت با کرامت رکھے، حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے میں اپنی تقریر کا آغاز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت ولی نعمت ماہی بدعت آفت جان وہابیت مصیبت نجدیت قیامت فرقے صلح کلیت سنیوں کی شان، پیچھے والے بھی بول دو سنی مسلمان، اور زور سے بول دیجئے سبحان اللہ، سنیوں کی شان، حقانیت کی پہچان، علامت الزمان فرید الاوان علم کی چٹان صاحب کنز الایمان عالم معنی والبیان غوث و خواجہ کا فیضان، اور اسی کو زمانہ کہتا ہے امام احمد رضا خان۔ سب حضرت تو ارے سب حضرت تو نام سے سید کو جانتے ہیں، یہ سید رضوان رفاعی ہے، یہ سید نظام الدین قادری باپو ہے، جو نام سے سید کو پہچانے وہ حضرت ہوتا ہے، جو خوشبو سے سید کو جانے وہ حضرت نہیں بریلی کا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، وہ امام احمد رضا جنہوں نے ہمارا ایمان بچایا ہے۔ جب جب بھی وہابیوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، رافضیوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، جب جب ایمان پہ حملہ ہوا ہے جواب بریلی سے آیا ہے، چادر پہ حملہ ہوا جواب بریلی سے، گاگر پہ حملہ ہوا جواب بریلی سے۔ کسی وہابی نے کہا معاذ اللہ مصطفیٰ تو مر کر مٹی میں مل گئے، مصطفیٰ کو علم غیب نہیں، تو اعلیٰ حضرت وہابیت کی تابوت میں کیل ٹھوک کر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ اور درود۔ جب مصطفیٰ کی نور ہونے میں کیا گیا تو بریلی سے آواز آتی ہے اور وہابیت اور نجدیت کی تابوت میں کیل ٹھوک کر غوث پاک کی عطا امام احمد رضا کہتے ہیں کہ تم مصطفیٰ کی نور ہونے میں شک کرتے ہو، لیکن احمد رضا کا عقیدہ ہے اے وہابرو سن لو، مصطفیٰ بھی نور، حسن بھی نور، اور حسن بھی نور، حسین بھی نور، جعفر صادق بھی نور، امام باقر بھی نور، امام علی رضا بھی نور، حسن عسکری بھی نور، بغداد کا غوث اعظم بھی نور، اجمیر کا خواجہ اجمیر بھی نور، سید کبیر الدین کفر شکن بھی نور۔ احمد رضا کا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ایسا قلم چلایا ہے ایسا قلم چلایا، اور رضا کا قلم ایسا لگتا تھا ذوالفقار حیدری چل رہی، اور وہابیت کی گلے کو تیرتا ہوا اعلیٰ حضرت نے کہا کل کے رضائے خنجرے خوخار برکبار آدھا سے کہ تو خیر بنائے نشر کرے، وہ نشر کیا تو شر کیا تو یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے وار ہے، اور ایسا وار کیا کبھی تھانہ بھون میں زلزلہ آیا، کبھی امبیٹوے میں زلزلہ آیا، اشرف علی تھانوی الٹا سر گرا، پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو دھیمی آواز میں کہتا یہ رضا کی نیزے کی مار ہے۔ خلیل احمد امبیٹوی دست چالو ہو گئے، کیا ہوا حضرت؟ یہ رضا کی نیزے کی مار ہے۔ مرتضی دربھنگی الٹی چالو ہونے لگی، کیا ہوا؟ یہ رضا کی نیزے کی مار ہے۔ اور رضا نے ہمارے دل میں اس کے مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا، اس کے صحابہ کا چراغ روشن کیا، اور اہل بیت کی محبت کو ہماری سیلوں میں بسا دیا، تو ہر خانقاہ سے آواز آئی ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام۔ وہ امام احمد رضا کہ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے۔ رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، کرے آقا کی توصیف ایسے، رضا نے بیان کی ہے تعریف ایسے، ارے بہت سی علوموں کا مالک رضا ہے، ارے یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت بنا ہے، ارے منکرو اس کا معیار دیکھو، فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو، وہ خوشبو سے سید کو جانتا تھا،
وہ خوشبو سے سید کو جانتا تھا، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا، دلوں میں محمد کی الفت بسایا، اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا۔ رضا اہل سنت کی بنیاد ہے، جو اس سے چلے سمجھا برباد ہے، بغیر آب و دانا رہلے کا سنی، رضا کے لیے جان دے دے کا سنی، ہم سب رضا کے، جو رضا کا ہے وہ بولے ہم سب رضا کے، رضا ہے ہمارا، لگے گا یوں ہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ۔ وہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے جنے چلے، اور جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر، یعنی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، بے شک علی عثمان کی محبت ہوگی، عمر کی محبت ہوگی، علی کی محبت ہوگی، ورنہ آج تو موالی بہت نکلے ہیں جی، نام ہے مولائی لیکن ہے موالی۔ مولائی تو ہم ہیں جو صدیق کو مانتے ہیں، عمر کو مانتے ہیں، عثمان کو مانتے ہیں اور امیر معاویہ کو مانتے ہیں۔ کھل کے بولنا چاہیے بھائی، کیونکہ الحمدللہ آج کہتے ہیں یہ رضوی لوگ مولا علی کی تعریف نہیں کرتے، کہتے ہیں کچھ لوگ، ارے انہیں کیا پتا، رضوی جو تعریف کرتا ہے تمہارا باپ ہی نہیں کرتا، اللہ حضرت نے تو کہا تھا بہرے تسلیم علی میدان میں، ارے سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ، نہ آئے تو ڈبل سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، سبحان اللہ۔ رضوی سے سن علی کون ہے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ارے کہتے ہیں رضوی نے، سن رضوی کی تعریف، رضوی کس طرح شان سے مولا کائنات، حضرت مولا کائنات کی شان بیان کرتے ہیں کہ کوئی 4 میں ہے، کوئی 5 میں نہیں، کوئی 5 میں ہے، کوئی 10 میں نہیں، کوئی 10 میں ہے، کوئی 12 میں نہیں، کوئی 12 میں ہے، کوئی 313 میں نہیں۔ علی کی شان اٹھا کے دیکھو، 4 خلفائے راشدین میں علی، 5 بنجتن میں علی، 10 عشرہ مبشرہ میں علی، 12 امام میں علی، 313 اصحاب بدر میں علی، صدیق کا ساتھی علی، عمر کا بازو علی، عثمان کا مصرف علی، مصطفیٰ کا داماد علی، فاطمہ کا شوہر علی، حسنین کا بابا علی، گرنار کے کلندر میں علی، اور مصطفیٰ کو غسل دینے کا شرف جسے ملا وہی تو ہے مولا علی، سبحان اللہ۔ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، سبحان اللہ۔ جینا بنے گی، بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گجراتی میں کہاوت છે ને ભાઈ, બોલે ના બોર વેચાય, તમે બોલતા કા નથી, ખાઈ નથી એ વસ્તુ। ابھی تو انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم سپاہی کا خطاب سننا ہے انشاءاللہ، اس کے خطاب کو سننے کے لیے علماء مچلتے ہیں، بے شک ہے۔ عوام خطیب پسند کرے وہ بات نہیں، جس کی تقریر علماء پسند کرے وہ اصل میں خطیب ہوتا ہے، بے شک۔ ہاں ماشاءاللہ مدلل مفصل قرآن و احادیث کی روشنی میں خطاب انشاءاللہ ہوگا۔ حضرت کی زیارت کرے اور شعر سنے، جینا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں 4 باغ لے کے چلے، اور استاذ زمن، تاجدار فکر و فن، شہنشاہ سخن، برادری امام اہل سنن، جس کو کہتا ہے علامہ حسن، کہتے ہیں بیاں ہو کس زبان سے، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار گارے محبوب خدا صدیق اکبر کا، سبحان اللہ۔ اور کچوچا شریف سے ایک سید بول اٹھا، خلیفہ اعلیٰ حضرت، تلمیذ اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، کون؟ محدث اعظم ہند، نام سید محمد کچھوچوی، اور انہوں نے تو پورے اس شعر کے اندر پوری عظمت صدیق بیان کر دی، کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ کیا شان بیان کر جائے حضرت صدیق اکبر کی، الحمدللہ۔ آپ سید صدیق اکبر کی شان سمجھنی ہے تو اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا، آج کل کے موالی سے ہم نہیں سنیں گے، ڈھونگی پیروں سے بھی نہیں سنیں گے، شان صدیق سننی ہے تو آؤ، عبادت کی عصر، تقوی کی روح، شہزادی امام حسین جسے زمانہ زین العابدین کہتا، ان کی بارگاہ میں آیا ایک شخص، حضرت بتائیے کہ ابو بکر اور عمر کا مقام کیا ہے؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں ان کا مقام یہ گفتنی نہیں ہے، دیدنی ہے،
یعنی ان کا مقام زبان سے بیاں ہو ہی نہیں سکتا بلکہ دیکھا جائے گا۔ اس نے کہا کیسے دیکھا جائے گا؟ کہا کہ مدینہ جانا پڑے گا۔ مدینہ جانے میں، ہاں مدینہ جانے کے بعد گنبد خضرا کے پاس جانا پڑے گا، پھر جالی مبارک کو کھول کے دیکھ لو کہ مقام صدیق کیا ہے، عمر کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر مصطفیٰ جانی رحمت کے پیارے صدیق کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ جس پہلو میں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، اسی بغل میں صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سب سے قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سب سے قبہ میں، جلوہ گاہ میں عتیق و عمر کی ہے۔ سبحان اللہ، جو در سرکار کا ہے وہ در صدیق اکبر کا، بسا ہے سبز نگر میں بھی نگر صدیق اکبر کا۔ ایک روایت پیش کر کے میں مائک حضرت سید رضوان رفاعی صاحب کو پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے روایت۔ یہ جلسہ صحابہ کی شان میں بھی ہے اور اہل بیت کی شان میں بھی، تو ایک روایت ایسی پیش کر دوں جس میں شان صدیق بھی آ جائے اور اہل بیت کی تعریف بھی ہو جائے۔ ریاض النظرہ اور ازالت الخفا۔ ازالت الخفا کس کی ہے؟ حضرت سید ولی اللہ شاہ چشتی۔ جب صحابہ کی توہین ہونے لگی، ان کے دل میں ارادہ ہوا کہ صحابہ کی شان میں ایسی کتاب لکھوں کہ رابضیت کے محل میں زلزلہ آ جائے۔ تو خواب میں سوئے تو دیکھا کہ خواب میں دو حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور کہا یہ قلم سے شان صحابہ لکھو۔ تو حضرت ولی اللہ شاہ چشتی نے کہا کہ حضرت آپ دونوں بزرگ ہے کون؟ یہ قلم کس کا ہے؟ ایک نے کہا کہ میں امام حسین ہوں، ایک نے کہا میں امام حسن ہوں، یہ قلم میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کا۔ اور اسی قلم سے جو صحابہ کی شان لکھی ہے تو رابضیت شیعت کے اندر زلزلہ آ گیا، اور اسی کتاب کو دنیا ازالت الخفا کہتے ہیں۔ اور جب دوسری جلد لکھی تو دہلی کا راجہ جو رابضی تھا، حضرت کے دونوں ہاتھ کو کاٹ دی اس لیے کہ آپ کوئی کتاب نہیں لکھیں گے، ہاتھ کاٹ دیے تو آپ کتاب کیسے لکھیں گے؟ لیکن حضرت نے جیل ہی کے اندر اپنے شاگردوں کے ذریعے دوسری جلد بنوائی۔ سبحان اللہ۔ اسی میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، کیونکہ وہ صحابہ تھے، جب بھی دل میں ارادہ ہوتا حضور کی زیارت کر لیا کرتے۔ تو سامنے سے مولا کائنات تشریف لائے۔ علی نے پوچھا صدیق کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں ویسے بیٹھا تھا، دل میں ارادہ ہوا کہ حضور کا دیدار کر لیا جائے۔ تو پوچھا صدیق نے علی تمہیں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو علی نے مسکرا کر کہا صدیق تمہیں جہاں جانے کا ارادہ ہے علی بھی وہیں جا رہا ہے۔ آج کل رابضی کتے کہتے ہیں کہ معاذاللہ اہل بیت و صحابہ میں بغض تھا، صدیق اکبر اور علی کے درمیان محبت نہ تھی۔ ارے نادان، کتابوں کو پڑھو تو پتا چلے گا کہ سگے بھائی سے جو جتنی محبت نہیں کرتا علی اس سے بھی زیادہ صدیق سے محبت کرتے، اور صدیق اکبر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں بھائی شینی گفتگو فرماتے ہوئے جب دروازے پہ پہنچے، تنویر الابصار میں بھی لکھا ہے علامہ حسن شمرونی نے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ اکبر۔ دروازہ آیا تو علی نے کہا صدیق جائیے کھولیے۔ تو صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ نہیں علی آپ کی ہوتی ہوئی میں دروازہ کھولوں؟ تو علی نے کہا نہیں صدیق جانا تو آپ ہی کو پڑے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو صدیق کہتا ہے نہیں علی آپ کو جانا پڑے گا۔ تو علی پکار اٹھے اے صدیق تم سے آگے کیسے بڑھوں؟ کیونکہ میں نے مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمام انبیاء کے بعد، رسولان اعظام کے بعد سب سے افضل مرد جو ہے وہ صدیق اکبر ہے، تو میری تو مجال نہیں ہے کہ تم سے آگے بڑھوں۔ تو صدیق نے مسکرا کر کہا علی بات تو سچ ہے، لیکن میں نے بھی تیرے تعلق سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح میں نے اپنے خاندان کے بہترین فرد علی کے ساتھ کیا ہے۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں جس کی نکاح میں سیدہ فاطمہ زہرا ہو، صدیق کی مجال نہیں ہے کہ آگے بڑھوں۔ تو علی بھی پکارتے نہیں صدیق آپ نے سچ کہا ہے، لیکن میں نے آپ کے تعلق سے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے دادا خلیل اللہ ابراہیم کا سینہ اگر کسی کے سینے میں دیکھنا ہے وہ ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھ لے، جس کا سینہ ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کے مشابہ ہو، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو صدیق نے کہا سچ بات ہے، لیکن میں نے بھی آپ کے تعلق سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے آدم کا علم، یوسف کا حسن، عیسیٰ کا جلال، موسیٰ کی عبادت، اور مجھ محمدی عربی کا خلق عظیم جسے دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھ لے۔ جس کی یہ شان ہو تو ابو بکر کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ میں آگے بڑھوں۔ تو ابو بکر بھی مسکرا کر کہنے لگے
علی بھی کہنے لگے کیا؟ ارے ابو بکر آپ جائیے، کیونکہ میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے اندر کوئی ندا دے گا، رب کی بارگاہ سے ندا آئے گی، اے ابو بکر یہ جنت ہے، آپ بھی جنت میں جائیے، اور آپ سے جس کو محبت ہے اسے بھی جنت میں داخل کر دیجیے۔ تو علی نے کہا کہ قیامت کی دن آپ کی یہ شان ہو تو علی کی تو مجال نہیں کہ آپ سے آگے بڑھوں۔ تو ابو بکر نے مسکرا کر کہا نہیں علی، جانا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ دیکھو کیسی محبت ہے، کوئی کہہ سکتا ہے نفرت تھی؟ یہ کالے رہیں گے، سینہ پیٹتے رہتے ہیں، کیا حسین ہم نہیں تھے، تمہارا باپ تو تھا نا، پیٹتے رہتے۔ میں تو کہتا ہوں وہ سینہ پیٹنے کے لائق جس کے دل میں ابو بکر نہ ہو، عمر نہ ہو، عثمان غنی نہ ہو، اور الحمدللہ ہم سینہ پیٹ کر اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے، سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی صحراء کلی جس میں حسین اور حسن پور۔ اللہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنتی اٹھنی پہ آپ سوار ہوں گے، آپ کی ذریت ہوگی، آپ جنت میں داخل ہوگے، اہل محشر کہیں گے یہ جو جنتی اٹھنی پہ کون جا رہا ہے؟ تو ندا دینے والا کہے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے، نبی کا داماد علی ہے، اپنی ذریت کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے۔ تو ابو بکر کیسے خاموش؟ اللہ ابو بکر نے کہا کہ علی آپ کی یہ شان ہے تو میں کیسے آگے بڑھوں؟ تو علی بھی مسکرا کر کہنے لگے سبحان اللہ، نہیں جانا تو آپ کو یہ پڑے گا، کیونکہ میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، رضوان جنت کی چابی لے کر، دوزخ کی چابی لے کر آئے گا، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے ابو بکر اللہ نے سلام بھیجا ہے، یہ جنت کی چابی دی ہے، یہ دوزخ کی چابی دی ہے، جسے چاہے جنت عطا کر دے، جسے چاہے جہنم میں داخل کر دے۔ علی نے کہا اے ابو بکر آپ کی یہ شان ہے، میری تو مجال نہیں کہ آگے بڑھو، جائیے آپ دروازہ کھولیے۔ ایسے لمبی چوری حدیث ہے، لیکن میں یہاں بتانے کا مقصد ہے کتنی محبت ہے۔ تو اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق بھی کہنے لگے میں نے اپنے آقا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں میرا محل ہوگا، دوسری طرف میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا محل ہوگا، اور بیچ میں میرے داماد علی کا محل ہوگا۔ اب اللہ اکبر، اب گفتگو ہو رہی ہے، حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ فیصلہ کر دیجئے، آپ حضور تشریف لائے، دونوں کی پیشانی کو چوما، علی کی پیشانی کو چوما، ابو بکر کی پیشانی کو چوما، اور فرمایا ابو بکر تیری شان بھی الگ ہے، علی تیری شان بھی جدا گانا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائے، سارے سمندر روشنائی بن جائے، اور قیامت تک انسان اے ابو بکر تیری فضیلت لکھے، علی تیری فضیلت لکھے، قیامت آ جائے گی دونوں کی فضیلت بیان نہیں ہوگی۔ یہ شان دیکھو اہل بیت اور صحابہ میں کتنا رشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اور آج کے دور میں مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت قائم الدائم عطا فرمائے۔ اور دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔